سچے دل سے زندگی میں جب کبھی معذرت کر لے گا نا، حدیث کے لفظ ہیں، اللہ اس کے گناہ کو لوح محفوظ سے مٹا دے گا۔ ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ رو منزل ہی نہیں۔ اللہ کی عادت ہے بھائی، جب کوئی معذرت کرتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ توبہ درجہ بدرجہ فائدہ دیتی، گناہ گار توبہ کریں گناہ معاف ہوتے ہیں، اولیاء صالحین توبہ کریں تو اللہ مراتب بلند کرتا ہے، انبیاء و مرسلین توبہ کریں تو اللہ امت کے گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے۔ توبہ کا معنی ہے رجوع اللہ، اللہ کی طرف لوٹ آنا گناہوں کی زندگی سے، توبہ کہلاتا ہے۔ اور توبہ کے بارے میں علماء کے 22 اقوال ہیں کہ سچی توبہ کسے کہتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کرتے ہیں، توبۃ النصوح، اے جان عالم توبۃ النصوح کیا ہے؟ اچھا یہاں رکیے گا۔ معاذ بن جبل یہ وہ صحابی رسول ہیں اور خوش نصیب صحابی ہیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑا، فیروز بختی دیکھیے، حضور فرماتے ہیں معاذ میں محمد تم سے محبت کرتا ہوں، ہائے ہائے میں پیار کرتا ہوں۔ صحابہ بڑھ بڑھ کے کہتے ہیں نا ماں باپ قربان آپ پہ، لیکن یہاں حضور فرماتے ہیں معاذ میں پیار کرتا ہوں، اور ساتھ فرمایا بیٹا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرو، اور یہ تعلیم ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک۔ ماشاءاللہ آپ سب کو آتی ہے، تو نماز پڑھ کے فوراً دوڑ نہیں جانا چاہیے، تھوڑا سا وقت مسجد میں گزارنا چاہیے۔ مومن کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں مومن کا دل مسجد میں لگتا ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے حضور سے عرض کیا، حضور سچی توبہ کسے کہتے ہیں؟ فرمایا گناہوں پر ندامت اور آئندہ عزم کرے کہ گناہ نہیں کرے گا، اور فرمایا گناہ کی طرف پلٹنا اتنا مشکل ہو جس طرح بکری کے تھنوں سے دودھ نکلا واپس جانا مشکل ہوتا ہے، فرمایا گناہ کے بعد توبہ اس طرح کرے کہ جس طرح بکری کے تھنوں میں دودھ واپس نہیں جا سکتا، اس طرح گناہ کی طرف نہ پڑے۔ یہ نہیں کہ توبہ کی پھر توبہ کی پھر توبہ کر کے توبہ توڑ دی، میری اس توبہ پہ توبہ کر اٹھی۔ توبہ یہ ہے کہ ندامت، توبہ ہے کہ آئندہ عزم کرے کہ دوبارہ گناہ نہیں کرے گا۔ اور دوستو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، ایک دن میں، ایک روایت میں 70 مرتبہ سے زائد، یعنی 100 مرتبہ حضور روزانہ استغفار پڑھتے ہیں، اور اس کی برکات بھی بہت ساری ہیں۔ سنیے گا، حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں سفر میں تھا تو ایک دیہات میں ٹھہرا، نماز پڑھی، اور میرا خیال تھا کہ میں نماز کے بعد رات یہاں گزاروں گا اور اگلے دن رخت سفر باندھوں گا۔ فرماتے جب نماز پڑھی تو لوگ نماز پڑھ کے گھر چلے گئے اور میں مسجد میں ہی بیٹھ گیا، تو جو مسجد کا خادم تھا اس نے مجھے کہا کہ حضرت آپ باہر تشریف لے آئیں۔ وہ حضرت کو جانتا نہیں تھا، حضرت کی شخصیت سے واقف نہیں تھا، تو حضرت بھی ناراض نہیں ہوئے، اپنے بارے میں اپنا تعارف بھی نہ کروایا کہ میں اتنا بڑا امام ہوں، خیال کرو، بلکہ خاموشی سے آپ باہر آ گئے۔ بھائی جان وہ تو حضرت کو جانتا نہیں تھا، اس لیے مسجد سے نکال دیا۔ تھوڑا سا تلخ ہو جاؤں گا لیکن قبول ضرور کیجئے گا، ہماری 2 نسلوں کو قرآن پڑھایا ہمارے حافظ صاحب نے، 40 سال ایک مسجد میں خدمت کی، تو 40 سال بعد کیا گلے میں پھولوں کے ہار ڈالے، بہت سارے تحائف دیے، پھر رخصت کیا، بلکہ بدنام کر کے الزام لگا کے مسجد سے نکال دیتے۔ اس کی خدمات کہاں گئی؟ تو خیر امام احمد بن حنبل فرماتے اس نے مجھے مسجد سے باہر نکال دیا، اور قریب ہی ایک نان بھائی کی دکان تھی، میں وہاں چلا گیا، اور سردی کا موسم تھا تو میں نے اس کی تمازت لی۔ فرماتے اس کا ایک عمل مجھے بڑا اچھا لگا، وہ آٹا گوندتا ہے تو استغفر اللہ پڑھتا ہے، پیڑا بناتا ہے تو استغفر اللہ پڑھتا ہے، روٹی بناتا ہے تو استغفر اللہ پڑھتا ہے، تندور میں لگاتا ہے تو استغفر اللہ پڑھتا ہے، باہر نکالتا ہے تو استغفر اللہ پڑھتا ہے۔ فرماتے مجھے بڑا اچھا لگا۔ میں نے کہا بھائی اس وظیفے کا کوئی فائدہ، اس کی کوئی برکت مجھے بھی بتاؤ نا۔ اس نے کہا کہ بھائی جان میں نے زندگی میں آج تک جو بھی اللہ سے مانگا ہے نا
اللہ نے اس وظیفے کی برکت سے مجھے عطا کیا ہے. میری کوئی بھی ایسی دعا نہیں جو رد ہوئی ہو، اس وظیفے کی برکت سے اللہ نے قبول فرمائی ہے. اور ساتھ ہی کہتا ہے مسافر ہو، مسافر کی اللہ دعا قبول کرتا ہے. کہا چند دن سے ایک خواہش دل میں انگڑائیاں لے رہی ہے، دعا کرو اللہ وہ میری خواہش پوری ہو جائے، وہ میری دعا قبول ہو جائے. وہ ابھی تک نہیں ہوئی لیکن ہوگی ضرور. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ تھوڑا سا تاخیر ہوگی. دعا کرو کہ وہ میری دعا قبول ہو جائے. کہا وہ دعا کیا ہے؟ کہا چند دن سے جو آرزو پیدا ہوئی ہے نا، وہ یہ ہوئی ہے کہ اللہ زندگی میں ایک مرتبہ مجھے امام احمد بن حنبل سے ملا دے، مجھے احمد بن حنبل سے ملا دے. مسکرائے، فرمایا دیکھ فقیر کو مسجد سے کھینچ کے تیرے تندور پہ لا کے کھڑا کر دیا. تو اس کی برکات بڑی ہے. شارٹ کٹ نہ دیکھا کرو، 500 1000 دو تو فلاں کام ہو جائے، فلاں کام ہو جائے. جانے کی ضرورت نہیں. تسبیح لو ہاتھ میں اور بیٹھ کے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دو تو اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول فرمائے گا. حضرت حسن بصری کے پاس 3 سائے آئے. تینوں کے مسائل الگ تھے لیکن سب کو آپ نے سب کے لیے علاج ایک ہی رکھا، حل ایک ہی تھا. پہلا شخص آیا، اس نے کہا حضرت دعا کرو اللہ باران رحمت کا نزول فرمائے، آسمان سے میਂہ برسے. آپ نے فرمایا استغفر اللہ پڑھا کرو. دوسرا آیا، اس نے کہا حضرت بے اولاد ہوں، دعا کرو اللہ اولاد کی دولت سے مالا مال کرے. اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، من کا قرار. اولاد کو اسائے پیری کہتے ہیں بھائی، بڑھاپے کا سہارا کہتے ہیں. کہا دعا کرو اللہ، دیکھیے مسجد میں آگے مولانا صاحب سے دعا کی درخواست کرتے جو بے اولاد ہوتے ہیں کہ دعا کرو اللہ اولاد سے نوازے. حجاج کے قافلے چلے تو حاجیوں سے بھی کہا ہمارے لیے دعا کرنا. شیخ کے پاس گئے تو وہاں بھی دعا کی درخواست. میں توبہ ایک جگہ حاضر ہوا، میرا میزبان جو تھا اس نے مجھے دعا کے لیے کہا، بے اولاد تھا وہ. میں نے اس کے لیے دعا تو کی لیکن تڑپا دیا اس کی بات نے. وہ کہتا مولانا ہم 6 بہن بھائی ہیں، 5 بھائی 1 بہن، سب شادی شدہ اور سب بے اولاد ہے. اولاد دولت بڑی ہے بھائی. کہتا ہے یہ خواہش دل میں، کہا کہ دعا کرے اللہ مجھے اولاد سے نوازے. فرمایا استغفار پڑھا کرو. تیسرا آیا، اس نے کہا حضرت تنگ دستی ہے، غربت ہے، افلاس ہے. غربت بہت بڑا امتحان ہے بھائی. غریب کا تو رشتہ دار بھی کوئی نہیں ہوتا. ہاں، غریب بہن بھائی سے رشتہ لینے آ جائے تو بھائی رشتہ بھی نہیں دیتا. وہ کہتا ہے تیری اوقات کی ہے، اوقات تو دیکھ، میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتی. معذرت سے رازق ہم ہیں. ہمارا کہنا ہے بہنیں ولی بناتی ہیں، بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں. بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں. ایسا یہ ہمیں اچھی لگتی نہیں، بھائیوں کے حق میں اچھی بڑی ہوتی ہے. غربت امتحان بڑا ہے. میں شار ابراہیم خلیل پہ بیٹھا تھا تو میرے ساتھ ایک احرام سے لپٹا نوجوان آیا. میں نے بے تکلفی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا آپ تھک گئے ہو؟ کہتا ہے یہ میرا 4تھا عمرہ ہے. میں نے پوچھا کہاں سے؟ کہتا ہے جموں سے. حالات پوچھے، کہتے ہیں غربت ہے. پہلی بات اس نے یہ بتائی کہ اس نے کہا کہ میرے اپنے خاندان کے 17 لوگ شہید ہوئے، بھتیجوں بھانجوں بھائیوں کے نام لیے. اور میں نے معاشی حالات پوچھے تو کہتا ہے غربت ہے، مجھے بھی کسی نے عمرہ کروایا. اگلی بات جس نے تڑپا دیا وہ کہتا ہے مولانا دعا کیا کرو غربت ایک جگہ نہ ٹھہرے، یہ گھر بدلتی رہے. وہ کہتا ہے ستم یہ ہے، یہ اتنی جلدی گھر نہیں بدلتی. جب یہ گھر نہیں نہ بدلتی تو ہمارے غریبوں کے بھرم ٹوٹتے ہیں. غموں کی دھوپ میں کاٹا ہے زندگی کا سفر، راستے میں کوئی شجرہ سایہ دار نہ تھا. ہمارا کہنا ہے کبھی کبھی زمین پہ بھی اترو دوست. یہ جو ہمارے رشتہ دار بونے نظر آتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، کبھی کبھی زمین پہ اترو. اور یہاں ایک بات اور عرض کروں گا، اوپر جانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے لیکن پاؤں زمین پہ رکھیے گا. اور مشورہ یہ ہے کہ جب اوپر جاؤ نا تو راستے میں کچھ لوگ ملیں گے، ان سے رابطے میں رہیے گا. کیوں؟ کبھی کبھی اوپر سے نیچے بھی آنا ہوتا ہے یار. اگر رابطہ اچھا ہوا تو زندگی اچھی گزرے گی. رونق، تکبر، دولت کا نشہ ہوا نا، یہ کیڑے مکوڑے نظر آئے تو بھائی جان جب واپس پلٹو گے تو کوئی منہ بھی نہیں لگائے گا، تنہا رہ جاؤ گے. یہ بونے نظر آتے ہیں. ہم کہتے ہیں کبھی کبھی زمین پہ اترو یار، شجرے سایہ دار، شجرے پھلدار بھی بنو غموں کی. اور وہ کسی نے کہا تھا نا کہ ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں. تو حضرت حسن بصری سے کہا حضرت غربت ہے، افلاس ہے، دعا کریں نا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی خوشحالی کے دروازے کھول دے. کوئی وظیفہ، کوئی عمل ارشاد فرمائے استغفار پڑھا کرو. 3 لوگ، تینوں کے مسائل الگ.
لیکن سب کا علاج ایک, سب کو حل ایک ہی بتایا. کیا کہا؟ استغفار پڑھا کرو. شاگرد نے کہا استاد جی 3 لوگ آئے اور تینوں کے مسائل الگ اور آپ نے سب کو علاج ایک بتایا. تو فرمایا سورہ نو اٹھاؤ, سورہ نو پڑھو. اللہ فرماتا ہے نا کہ اے لوگو اللہ سے معافی مانگو, بے شک وہ معاف فرمانے والا ہے. تو فرمایا آسمان سے می بھی برسے گا, اللہ مال اور اولاد سے تمہاری مدد بھی فرمائے گا, اور اللہ تمہیں باغ و بہار بھی عطا فرمائے گا. استغفار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آسانیوں کے راستے کھول دیتا ہے. سچی توبہ, ابن ابی حاتم فرماتے سچی توبہ یہ ہے کہ گناہوں پر معذرت. فرماتے ہیں کہ سچی توبہ یہ ہے کہ جس طرح گناہ سے محبت تھی نا ماضی میں, شراب کے جام, بند کمروں میں آبرو ریزی, سود کا دھندا, یتیموں کا مال ہڑپ کرنا, یہ گناہ کی لذت ہے نا, اور آر بھی نہیں محسوس ہوتی. دل کا آئینہ دھندلا ہوتا ہے, گناہ پہ گناہ ہو تو دل سیاہ ہو جاتا ہے, تو پھر شرم بھی نہیں آتی. فرمایا جس طرح گناہ کی محبت تھی, فرمایا سچی توبہ ہے پھر گناہ سے نفرت بھی اس قدر زیادہ ہو. اور فرمایا جب گناہ یاد آئے تو اللہ سے معذرت کرے. اچھا یہاں میں ایک بات عرض کروں گا, کچھ لوگوں نے ماضی کی کچھ یادیں سنبھال کے رکھی ہیں, اور وہ یادیں کو اتنی حسین نہیں کہ اس کا اظہار کیا جائے, بلکہ اس پر تو شرمندہ ہونا چاہیے تھا نا. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے نا, آپ لوگ بھی دیکھتے ہو کہ لوگوں نے 2 جو ہے وہ تصویریں ہوتی ہیں, ایک میں ہاتھ میں گٹار ہے, بےہودہ سا لباس ہے, چہرے پر داڑھی کا نور بھی نہیں, شراب کے جام بھی ہے, ایک طرف وہ کردار اور دوسری طرف سفید لباس ہے, سر پر امامہ ہے, داڑھی پر, چہرے پر داڑھی کا نور ہے, ہاتھ میں تسبیح ہے, آنکھوں میں برستے آنسو ہیں. یہ 2 کردار لوگوں کو دکھائے جاتے ہیں. تعلیم کیا ہے؟ گناہ یاد آئے تو معذرت کرو نا, استغفار پڑھو. لیکن یہ دنیا کو کیا آپ دکھا رہے ہو, اور اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ گٹار سے کسی کو عمل کا رستہ ملے گا؟ بےہودہ لباس دکھا کر کے کیا لوگوں کو عمل ملے گا؟ یعنی یہ ہم بتا رہے پہلے ہمیں اچھے نہیں تھے, اب ہم بہت اچھے ہو گئے. کیا یہ ریاکاری کا لبادہ اوڑھ لیا؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ عمل کرو, اللہ سے کرو. یہاں تو ہم لوگوں نے یہ چیزیں سنبھال کے رکھی ہے. میرے استاد فرماتے ہیں, آپ فرماتے تمہاری وضاقتہ, تمہارا اوڑھنا بچھونا ایسا ہو دور سے آ رہے ہو اور لوگ دیکھ کے پہچان لے کہ وہ دیکھو محمد عربی کا غلام آ رہا ہے. تو یہ متاثر کرنے والی چیزیں نہیں. میں معذرت سے کہوں گا سچی توبہ یہ ہے بھائی, جس طرح گناہ سے محبت اسی طرح گناہ سے نفرت. گناہ یاد آئے تو کیا کرو؟ ہاتھ جوڑو بھائی, معذرت کرو. حکیم لقمان فرماتے ہیں کہ توبہ میں تاخیر نہ کرو. آپ بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں, پتر توبہ میں تاخیر نہ کرو, موت اچانک آ جاتی ہے. ہنستے بستے گھر اجڑتے نہیں دیکھے, شہنائیاں بج رہی تھی دوست, صفے ماتم بچتی نہیں دیکھے. بیٹے کو گھر سے رخصت کیا, آدھے گھنٹے بعد کال آ گئی, روڈ ایکسیڈنٹ میں بیٹا مارا گیا. خوشی اور غم, زندگی اور موت کی سرحدیں جوانوں یہ بالکل نیڑے نیڑے ہیں, قریب قریب ہیں. کل سے شروع کریں گے. ہاں کل آتی ہے, لیکن ہم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں, وہ آگے ہوتا ہے. کل آتی ہے, لاشا اس کا ہوتا ہے, کندھے ہمارے ہوتے ہیں. کل ضرور آتی ہے, من من مٹی کے نیچے جو ہے وہ قبر میں اتار دیا جاتا ہے, وہ جو اپنے بدن پر چٹکی بھر مٹی رکھنا گوارا نہیں کرتا تھا. توبہ میں فرمایا تاخیر نہ کرو, موت اچانک آ جاتی ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو. فرمایا ان کے دل بڑے رقیق ہوتے ہیں. ہم سفر کرتے ہیں اہل تقویٰ کے پاس, صالحین کے پاس. آج ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ آج ہمارے محبوب کون ہے؟ 500 کلومیٹر کا سفر کر کے یہ فیملی ولاگ بنانے والوں کے پاس جاتے ہیں تحائف لے کر, اور ایک تصویر بنانے کے لیے, اور 2 دن ان کے گھر کے باہر کھڑے ہیں جو بےہودگی کا درس دیتے ہیں. معذرت سے کہوں گا, یہ جوانوں سے گزارش کروں گا, کن لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو جو بے حیائی کا درس دیتے ہیں؟
جو اپنی مائیں بہنیں بیٹیاں جو ہے وہ سامنے لے آئے اور ان کے ترلے کرتے کہ ایک تصویر بنا لو. حضرت عمر تو فرماتے ہیں جن کے دل رقیق ہو نا ان کے پاس جایا کرو. آج مجلس اجڑ گئی اس دوست. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تحائف لے کے جاؤ, ہم کہتے ہیں یار جایا کرو ان کے پاس, دین سیکھا کرو, ان کی صحبت میں بیٹھا کرو, عمل کے جذبے ملیں گے. یہ قابل فخر لوگ ہیں. تو بھائی جان مرنے سے پہلے آنا ہوگا. اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو عمل کی راہیں ملیں گی, توبہ کے جذبے ملیں گے. لیکن برے دوستوں کے پاس, برے لوگوں کے پاس جاؤ گے تو وہاں کیا آپ لوگوں کو درس ملے گا یار. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کوفہ کے مضافات سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک فاسقین کی جماعت دیکھی. شراب کے جام اڑ رہے تھے اور زازان نامی ایک شخص وہ گانا گا رہا تھا. اس کی آواز بڑی خوبصورت تھی. بس گزرتے اتنا کہا کہ یار اتنا اعلیٰ لہجہ, کاش کہ تیرے لبوں پر قرآن کے نغمے ہوتے. یہ بجلی تھی بھائی, یہاں گری. دوستوں سے پوچھا یہ کون تھا؟ کہا یہ صحابی رسول تھے, ابن مسعود تھے. کہا کیا کہہ گئے؟ کہا اتنا کہا ہے, اتنی میٹھی آواز, کاش کہ یہ قرآن کی تلاوت. بس دل پہ بجلی تھی یار جو گری. دوڑ کر کے دامن تھام لیا, کہا مجھے راستہ دکھاؤ. باہوں میں باہیں ڈال کے رونے لگے اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ, اور آپ ساتھ یہ بھی فرما دیں میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے. اور پھر ابن مسعود بہت بڑے فقیہ تھے, پھر ان سے دین سیکھا بھی اور اب پھر آگے اس کو سکھایا بھی. تو آج دیکھ لیں ہمارے جوانوں کی روش. پہلے وقت تھا نا صبح کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوتا تھا اور رات کی تنہائیوں میں بھی اٹھ کے قرآن پڑھتے تھے. فرمایا نا راتوں کو اٹھ کے قرآن پڑھا کرو, قرآن پڑھ کے رویا کرو. رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو. کسی نے علی اجفیری سے کہا رونے کی کوشش کرے پھر بھی نہ آئے تو پھر کیا کرے؟ فرمایا مقدروں پہ. کبھی زمانہ تھا بھائی ہمارے گھروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھی, کانوں میں قرآن کے نغمے. آج فحش گانے ہیں. اپنے موبائلوں کی تلاشی لے کے دیکھ لو, ملیں گے کوئی اچھے علماء, اچھے ثناخواں, کوئی اچھے قاری. تو آج تو کانوں میں ہیں تو وہ گانے ہی ہیں. وہ کتنا اچھا وقت تھا یار جب صبح کے وقت گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی. صحراؤں میں پڑھتے تھے, پہاڑوں میں پڑھتے تھے, وہ تنہائیوں میں ویرانوں میں قرآن پڑھتے تھے. امام شافعی کو پڑھیے گا, آپ مکہ سے مدینہ آئے 16 دن لگے. فرماتے مجھے, آپ فرماتے میں 16 دنوں میں 16 مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں. اور امام اعظم کا جہاں مزار ہے 7000 مرتبہ ساری زندگی میں آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی. تو آج دیکھ لے ہے. فرمایا قرآن یاسین کو فرمایا یہ قرآن مجید کا دل ہے. تو فرمایا میرے ہر امتی کے سینے میں یہ ہونی چاہیے. ہے کسی کے پاس, کسی کو آتی ہے سورہ یاسین اوپر سے بھی دیکھ کے پڑھ دیں گے. سورہ واقعہ کے بارے میں فرمایا یہ پڑھا کرو, اور فرمایا اللہ رزق میں برکت عطا فرمائے گا. یار حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بیٹیاں ہی تھی, بوڑھے ہو گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ اشرفیاں بھیجی کہ یہ آپ کے کام, یہ دوست تھے یار, دوست کے کام آ رہے ہیں. معذرت سے کہوں گا سکا بھائی ہے, بھتیجی گھر میں بوڑھی ہو رہی ہے, بانجی گھر میں بوڑھی ہو رہی ہے, اس کو پرواہ بھی نہیں. اس کے دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے پھل, اور یہاں غربت اور یہاں افلاس, یہاں حالات کیا اور وہاں کیا ہے. انہوں نے دوست کے لیے تحفہ بھیجا, لیکن آپ نے کہا کہ اللہ کا بڑا کرم ہے, میری بیٹیوں کو میرے رسول نے ایک خزانہ عطا فرمایا ہے. حضور نے میری بیٹیوں کو فرمایا تھا کہ سورہ واقعہ پڑھو, کبھی بھی رزق میں بے برکتی نہیں آئے گی. کیا ہم نے اپنی بیٹیوں کو قرآن دیا, سورہ واقعہ پڑھنے کی تعلیم دی, سورہ یاسین دی؟ فرمایا سورہ ملک پڑھو, اللہ قبر کے عذاب سے نجات دے گا.
تو آج ہاتھوں سے قرآن چھین لیے گئے، معذرت سے کہوں گا. اس کے لبوں پر گانے تھے، لیکن ابن مسعود کی یہ بات دل میں اتر گئی، کاش کہ تیرے لبوں پر قرآن کے نغمے ہوتے. آپ سے بھی کہیں گے یار، کاش کہ ہمارے لبوں پر قرآن کے نغمے ہوتے، کاش کہ ہم اہل تقوی کے پاس بیٹھتے. لیکن ہمارے اس وقت کون جناب ہیرو ہیں؟ کن کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں؟ کن کے ہم ترلے کر رہے ہیں؟ جو بےہودگی کا درس دیتے ہیں، جنہوں نے بے حیائی کے اڈے کھولے ہوئے ہیں، جو بہن بیٹیوں کو جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ لے آئے، ان کے ساتھ تصویر بنانا اعزاز، ان کے ساتھ وقت گزارنا کیا شرف. آؤ نا مسجد میں، آؤ نا علماء کی صحبت میں، آؤ نا ان سے دین سیکھو، اور آؤ ان سے قرآن کے نغمے لو. توبہ کے تھرو میرے دوست پاس ہوں گے تو نجات ہو جائے گی. اور اگر غفلت والی زندگی گزری تو پچھتاوے کے علاوہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا. تھوڑی سی زندگی ہے دوست، تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، اور ہم لوگ تھوڑی دیر بعد جانے والے بھی ہیں. ہاں، لوگ جا رہے ہیں تو ہماری بھی باری آنے والی ہے، لیکن یہ خبر کوئی نہیں کب آنی ہے، لیکن آنی ضرور ہے. تو یار مرنے سے پہلے معذرت کرو، ہاتھ جوڑو اللہ کے آگے، معذرت کرو اللہ سے. اور یہ اللہ کی عادت ہے، جو معذرت کرے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا. حضور کی خدمت میں خاتون حاضر ہے، 4 دفعہ کہا آقا مجھے پاک کیجیے. اس کا گناہ بڑا تھا، شادی شدہ تھی، اس سے زنا کا ارتکاب ہوا. فرمایا گناہ تو نے کیا ہے تو سزا بھی میرے لیے. وہ اس کے پیٹ میں بچہ بھی تھا نا، تو فرمایا اس بچے کا کیا قصور. اس کو مہلت دی گئی، اس نے بچے کو جنم دیا، 2 سال دودھ پلایا، 2.5 سال بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہے، سنسار کیا گیا. خود میرے نبی نے جنازہ پڑھا. حضرت عمر نے عرض کیا آقا یہ بڑی بدکار عورت تھی. تو میرے نبی فرماتے عمر اس خاتون نے ایسی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کا 10واں حصہ اہل مدینہ میں بانٹ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دے. اللہ تعالیٰ سب کی. جو معذرت کرے گا دوست، یار وہ بنی اسرائیل کا جس نے 99 قتل کیے، دل تڑپا کہ میں نے اچھا نہیں کیا. ایک عالم کے پاس، راہب کے پاس آیا، کہا اتنے قتل کیے، گناہ چھوٹا نہیں بہت بڑا ہے. قیامت کے دن حقوق العباد میں پہلا سوال قتل کا ہوگا نا، حقوق اللہ میں پہلا سوال نماز کا ہوگا. اور ایک انسان کو قتل کرنا گویا کہ پوری انسانیت کو قتل کرنا. گناہ تو بڑا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوا، معذرت کرے گا تو اللہ معاف. کہا تیری بخشش، اس نے اس کا بھی سر اتار دیا. اور پھر کسی نے کہا جاؤ فلاں بستی اللہ والوں کی ہے، یہ بستی چھوڑو یہ گناہ گاروں کی ہے، اور ان کے ساتھ جا کے توبہ کرو. جب قدم اٹھے تو راستے میں ہی موت نے آ گھیر لیا، گھسیٹ کر کے اس بستی کے قریب تو کیا، لیکن جب موت آئی تو فرشتے آ گئے، عذاب کے بھی اور رحمت کے بھی. عذاب والے کہتے یہ ہم ساتھ جہنم میں لے کے جائیں گے، کیونکہ اس نے زندگی میں کوئی کام چنگا نہیں کیا، اچھا کیا نہیں. تو رحمت والے کہتے یہ توبہ کی نیت سے اللہ والوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا. تو جب بحث ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بطور فیصل ایک فرشتے کو بھیجا، کہا جا کر کے زمین کو ناپ لو، جس طرف جس بستی کے قریب اس کی لاش ہوئی وہ لے جائے، اگر عذاب والے تو وہ لے جائے، نہیں تو رحمت والے. جب فرشتہ آیا تو اللہ نے حکم دیا زمین کو اس طرف سے پھیل جا اور اللہ والوں کی بستی کی طرف سمٹ جا. اور بھائی جو توبہ کی نیت سے اللہ والوں کے پاس آئے، اس بستی میں آئے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ جانے سے پہلے، مرنے سے پہلے آنا ہوگا. مرنے کے بعد معذرت قبول ہوگی. کافر بھی کہے گا اس دن یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کہ میں مٹی بن جاؤں. لیکن اس دن تو یحییٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مینڈے کی شکل کے اندر دوست موت کو بھی موت آ جانی ہے. اس دن تو زندگی ہی زندگی ہوگی. وقت پہ کافی ہے ایک بھی قطرہ آب ہوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا، پھر پچھتانے سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. علامہ سعدی لکھتے ہیں شارح مسلم، آپ فرماتے ایک بوڑھا ہر سال حج کے لیے جاتا تھا. ایک دفعہ کسی نوجوان کو ساتھ جانے کا اتفاق ہوا، اللہ کے گھر میں پہنچے، بوڑھے نے لبیک کہا،
تو حاطف سے آواز آئی لا لبیک، بوڑھے تیرا کوئی حج نہیں۔ جو سات نوجوان تھا وہ چونک سا گیا، اس نے کہا بابا جی آواز نہیں سنی؟ کہا 70 سال سے سنتا۔ کہا پھر بھی آتے ہو؟ جب یہ کہا نا پھر بھی آتے ہو، اب کلیجہ پھٹنے لگا، رو کے کہا بتا اس در کے علاوہ کوئی در ہے جہاں جا کے میں دامن پھیلاؤں؟ اور بھائی بس اتنا ہی کہنا تھا کہ رحمت خداوندی جوش میں آئی۔ حاطف سے آواز آتی ہے کہ جا بوڑھے، ہم نے تیرے 70 کے 70 حج قبول فرما لیے۔ آج ساوی نے کھلے راوی نے۔ اور جوانوں آج معافی مانگیں گے، آج ہاتھ جوڑیں گے، آج منت کریں گے تو معافی ملے گی۔ مرنے کے بعد پچھتانے سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آخری بات میں گفتگو سمیٹ لیتا ہوں۔ ایک شخص نے 20 سال اللہ کی عبادت کی اور پھر 20 سال اس کی دہلیز سے دور چلا گیا، 40 سال عمر ہوئی، آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، داڑھی میں سفید بال دیکھ کے رونے لگا۔ یہ جو داڑھیوں میں سفید بال آتے ہیں نا دوست، یہ موت کی نشانی ہے۔ یاداشت جب کمزور ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لو موت کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اٹھتے جنازے، پھیلی ہوئی قبریں اور بچھے ہوئے صفحے ماتم یہ پیغام موت دیتے ہیں۔ اس نے داڑھی میں سفید بال دیکھے، 40 سال عمر ہو گئی، 20 سال گناہوں میں گزرے، آئینے کے سامنے کھڑا ہوا تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہتے اللہ اگر میں پلٹ آؤں تو کیا سلوک ہوگا؟ اچھا ماضی انسان کا پیچھا نہیں اتنی جلدی چھوڑتا، یہ ہماری دنیا ہے۔ کوئی گناہ چھوڑ کے آ جائے تو ہم ذلیل کر کے نکال دیتے ہیں۔ 100 چوہے کھا کے بلی آج نو چلی، تمہیں مسجد کا رستہ کس نے دکھایا؟ چور چوری چھوڑ دیتا، ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا۔ پرانا یار مل جائے نا تو وہ کہتا کہ وہ راتیں بھول کے جب رنڈیوں کے ساتھ شراب خانوں میں گزرتے تھے، آج جس اللہ بنا بیٹھا ہے۔ دکھی ہوتا ہے نا کہ اللہ کہاں جاؤں، نہ مسجد کے نمازی جینے دیتے ہیں نہ پرانے یار جینے دیتے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے، ہم تو کوئی بیچارہ آ جائے تو ہم اس کو ایسے تانے دیتے ہیں، ایسی اس کا ماضی اس کے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ پھر دوبارہ اس اندھیر نگری میں چلا جاتا ہے۔ یہ 20 سال گناہوں میں گزار چکا ہے، اللہ کی دہلیز سے دور چلا گیا ہے، داڑھی میں سفید بال دیکھ کے یہ رویا اور کیا کہتا ہے اللہ اگر میں پلٹ آؤں کیا سلوک ہوگا؟ حاطف سے آواز آئی، 20 سال عبادت کی قبول کی، 20 سال دہلیز سے دور چلا گیا، حکموں کو توڑا، ناراض کیا، تیرا انتظار کیا، تو پلٹ آیا ہے، تیرا رب رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، جا تیرے سارے گناہ معاف فرما دیے گئے۔ وہ معاف کرتا ہے بھائی، اس کی رحمت آواز دے رہی ہے ہمیں۔ 15 شعبان المعظم کی رات، ساری رات پٹاخوں میں اور اس فضول خرچیوں میں نہ گزاریے گا، آگ کے ساتھ نہ کھیلیے گا، بلکہ اس رات کو اپنے رب کے حضور، یہ جو سوشل میڈیا والی توبہ ہے نا وہ نہ کیجیے گا۔ وہ ایک صرف وہ میسج بھیج کر کے اپنا حق نہ ادا کیجیے گا۔ اس رات کو، جمعرات کو، ساری رات اپنے مالک کے حضور نیاز مندیاں پیش کیجیے گا، آنسو بہائیے گا، گناہوں سے معذرت کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اے اللہ جو کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، سب کو سے مال فرما، سب کی جولیاں رحمت و رضوان سے بھرپور فرما۔ درس قرآن کے دائی جن کی دعوت پہ ہم سب جمع ہوئے، اللہ ان کی محنت جستجو کا بشارت فرما۔ علماء تشریف لائے، مان بڑھایا، ان شخصیات کا آنا قبول فرما، علم و فضل میں و عبادت میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہمیں ان سے دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ان کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، عمل کی راہوں کا اللہ ہم سب کو راہی بنا، سچی توبہ نصیب فرما، اہل تقوی کے قدموں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جتنے آئے ہیں سب کو جزائے خیر عطا فرما، گھروں میں پہنچنے سے پہلے سب کے گھروں میں درس قرآن کی برکتیں بھیج دے، سب کو عزت و آبرو والی زندگی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الامین وآلہ وصحابہ اجمعین۔